بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ تو معاملہ ہو گیا کنیت کا۔ یہ جو خانہ نبوت میں حضرت عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انداز معاشرت کیا تھا، میرا خیال ہے مجھے وہ بات بھی آپ کو بتانی چاہیے۔ حضرت عائشہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی ہیں تو 9 سال کی، اور آپ کے ساتھ آپ کی گڑیاں بھی گئی، آپ کے کھلونے بھی گئی۔ آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ 9 سال کی بچی کو گڑیوں سے بھی کھیلنا ہے، اپنے کھلونوں سے بھی کھیلنا ہے، اپنی سہیلیوں سے بھی کھیلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھتے اور ان سب چیزوں کو پسند فرماتے۔ کس کی خاطر؟ حضرت عائشہ کی خاطر۔ آپ اپنی گڑیوں سے کھیلتی، اپنی سہیلیوں سے کھیلتی، اللہ کے رسول تشریف لے آتے، آپ کی سہیلیاں جو تھیں اللہ کے رسول کے روب کی وجہ سے چھپ جاتی، اور اللہ کے رسول انہیں بلاتے اور کہتے ہیں اور جاؤ جا کے اس سے کھیلو۔ اتنی پیاری بات، اتنی خوبصورت بات، انہیں بلاتے اور انہیں کہتے جاؤ جا کر اس سے کھیلو، ٹھیک ہے۔ ان کے کھلانے بھی دیکھتے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کا ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے، اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا کہ گھوڑوں کے پر تو نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ اتنی ذہین تھی، کہنے لگی حضرت سلیمان کے گھوڑے کے پر نہیں تھے کیا؟ اللہ کے رسول نے مان لیا، ہاں بھائی ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے حضرت سلیمان کے گھوڑے کے پر نہیں تھے، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ بہرحال یہ انداز تھا، لیکن ادھر سے آپ دیکھیں اللہ کے رسول کتنی مشکلات میں ہیں۔ جنگ بدر ہو چکی ہے، جنگ احد، ان کا درمیانہ زمانہ جو ہے وہ کتنی میرا حال مشکل ترین زمانہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گڑیوں کا بھی دھیان فرماتے، حضرت عائشہ کی سہیلیوں کا بھی دھیان فرماتے، اور حضرت عائشہ کی گڑیوں کے بارے میں اتنا بھی توجہ دیتے کہ ہاں بھائی تمہارے گھوڑے کے پر ہیں یا نہیں۔ ایک میں نے پڑھا تھا ایک جگہ پہ کہ جو تھے حضرت عائشہ کو بالائی اور ساتھ کھجوریں کھلاتے تاکہ ذرا جلدی بڑی ہو جائے، تاکہ ذرا جلدی طاقتور ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کھجور غذائیت کے اعتبار سے بہترین ہوتی ہے، اور مکھن یا بالائی دودھ کا جو استعمال ہوتا ہے دودھ کے ساتھ، یہ صحت کے لیے بہترین ہے۔ تو میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس بات کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ آپ یوں سمجھ لیجئے ایک گھر میں محبت کا ماحول تھا جو انہیں اپنے والدین کی طرف سے میسر تھا، اور اپنے وہ وہاں کے محبت بھرے ماحول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت بھرے ماحول میں آ گئے۔ اللہ کے رسول آپ کا اتنا لحاظ فرماتے، آپ کے ساتھ دوڑ لگا لیتے۔ آپ کو پتہ ہے اس عمر میں بچیوں کو ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے، آپ کے ساتھ دوڑ لگا لیتے۔ حدیث میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی غزوے پہ نکلے، حضرت عائشہ کی باری تھی۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ قرہ ڈال لیتے اور قرہ ڈال کے جس کا نام آتا اسے ساتھ لے جاتے۔ حضرت عائشہ کی باری تھی، واپسی پر صحابہ کو کہا تم آگے چلے جاؤ۔ صحابہ اتنی آگے چلے گئے کہ بے پردگی کا ڈر نہ رہا۔ حضرت عائشہ سے کہا چلواؤ، دوڑ لگا۔ حضرت عائشہ نے اور اللہ کے رسول نے دوڑ لگا، اور اس میں حضرت عائشہ جیت گئی، دبلی پتلی تھی، جیت گئی۔ خیر جی ہو گیا معاملہ۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ ایسا معاملہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا آؤ دوڑ لگا۔ پھر ایسا موقع آپ نے پیدا کیا، صحابہ کو کہا تم آگے چلے جاؤ، صحابہ آگے چلے گئے، حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، اور فرمایا کیا؟ تل کا بتل کا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ آپ کو یہ یاد تھا تب عائشہ جیتی تھی، اور آج میں جیتا۔ کہنے لگے تل کا بتل کا، یہ اس کا بدلہ ہے، تب تم جیتی تھی آج میں۔ کیسی محبت کی بات ہے، کیسی توجہ کی باتیں ہیں، کیسی بیوی کے ساتھ تعلق کی باتیں۔ اس طرح حضرت عائشہ جو ہیں ایک دفعہ ان سے مسجد نبی میں حبشی نیزے اور بھالے کا کھیل کھیل رہے تھے، ایک جنگی کھیل کھیل رہے تھے، اور یہ عید کے دن مسجد نبوی میں ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اس عمر کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو ایسے کھیل پسند ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے کہا دیکھو گی؟
حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ہاں دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میرا خیال ہے مجھے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ، بالکل مسجد نبوی کا مسجد نبوی ختم ہوتی تھی، حضرت عائشہ کا حجرہ شروع ہو جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر حضرت عائشہ کے اوپر ڈال دی. اور حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں یہ کندھے کے قریب کھڑی ہوں اور یہ کندھے اور یہ جو کان کا یہ جو جگہ ہے میں یہاں سے دیکھ رہی تھی. اللہ کے رسول مجھے اپنی چادر کے ساتھ آپ نے میرے اوپر پردہ کیا ہوا تھا اور میں دیکھ رہی تھی. ان کو دیکھتی رہی. اللہ کے رسول نے کہا عائشہ بس. کہنے لگی یا رسول اللہ ذرا ٹھہر جائے. پھر پوچھا بس عائشہ بس. پھر کہا ٹھہر جاؤ. تیسری دفعہ جب اللہ کے رسول نے پوچھا تو حضرت عائشہ کی یہ خود حدیث ہے، کہتی ہیں کہ میں حبشیوں کو تو دیکھ کے میرا دل بھر چکا تھا، لیکن میں یہ ضرور چاہتی تھی کہ لوگ جو دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول میرے لیے کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ایک گھر میں توکنے بھی ہوں تو پھر ایسے خیال دل میں آتے ہیں نا کہ تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میرا اللہ کے رسول کے ہاں کتنا احترام ہے. تو کہتی ہیں میرا دل تو بھر چکا تھا لیکن میں یہ ضرور چاہتی تھی کہ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول میرے لیے کتنی دیر. تو اللہ کے رسول کھڑے ہیں. جب تک حضرت عائشہ نے کلیئرنس نہیں نہ دے دی کہ بس 3 دفعہ پوچھ لیں، اس کے بعد جا کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جاتے ہیں ان کے لیے کھڑے ہیں. تو یہ تھا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کا. ایک اور بھی میں آپ کے سامنے منظر پیش کر دیتی ہوں. حضرت ابو بکر جو ہیں اللہ آپ کے یار غار ہیں، اپنی ہر چیز آپ پر قربان کرنے والے ہیں. اب یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں. حضرت ابو بکر اپنی بیٹی کے گھر بھی آتے اور اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی آتے. یہ دونوں ان کے لیے محبوب ترین تھے. کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ حضرت عائشہ جو تھیں اور اللہ کے رسول بڑی خوشی سے باتیں کر رہے ہوتے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ آپس میں اونچ نیچ ہو رہی ہوتی. ایک موقع حدیث نے محفوظ کیا ہے، حضرت ابو بکر جو ہیں وہ گھر میں آتے ہیں اور حضرت عائشہ اللہ کے رسول اونچی اونچی بول رہی. حضرت ابو بکر کو تو غصہ چڑھ گیا، تمہاری کیا مجال کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تم اونچی بولو، بدتمیزی کرو. تھپڑ لے کر آئے بیٹی کو مارنے کے لیے کہ تمہاری جو ہے اس بدتمیزی کی اصلاح ہونی چاہیے. اب اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے آگے آ جائیں. انہیں آپ یوں سمجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عائشہ کے درمیان اللہ کے رسول آئے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے حضرت ابو بکر نہیں مار سکتے. چلے گئے واپس چلے گئے تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھا آج میں نے تمہیں بچا لیا، آج میں نے تمہیں بچا لیا ورنہ آج معاملہ خراب تھا. اس طرح کی خوبصورت باتیں بھی ہوتی تھیں. اور پھر حضرت ابو بکر کبھی آتے تو میاں بیوی بڑے خوش ہوتے تو کہتے کہ اس دن تو میں نے تمہیں دیکھا تھا پریشان دیکھا تھا، آج مجھے اپنی خوشی میں بھی شریک کرو، اور پھر ان کی خوشی میں بھی شریک ہوتے. تو بات یہ ہے، ایک بات سمجھ لیجئے، ازواج مطہرات انسان تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانی بنایا اور ان کے ساتھ یہ معاملے سارے ہی ہوتے. اور حضرت ابو بکر بڑی محبت کے ساتھ آپ کی خوشی میں بھی شریک ہوتے. اور میں نے آپ کو دوسرا منظر بھی دکھا دیا کہ ایسے منظر بھی ہو جاتے. تو حضرت عائشہ کے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. اس بات کا ازواج مطہرات کو بھی پتہ تھا، اس بات کا گھر کے اندر بھی پتہ تھا، اس بات کا گھر کے باہر بھی پتہ تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوری عدل کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے. عدل کے مطابق چلنے کی کوشش کر کے، عدل سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مادی معاملات میں بیویوں سے عدل کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول اس کا پورا اہتمام فرماتے اور اللہ سے یہ دعا بھی کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو میرا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ میں عدل کروں، لیکن اللہ جو تیرا معاملہ ہے اللہ اس میں مجھے معاف کرنا. تیرا معاملہ کیا ہے؟ بھی میرے دل میں اللہ تو نے محبت ڈال دی، میرے دل کا مالک تو ہے، تو اللہ تعالیٰ جو تیرا معاملہ ہے اللہ اس میں مجھے معاف کر. تو حضرت عائشہ کے ساتھ زندگی جو ہے نہایت پیار محبت کے ساتھ گزری ہے.
جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر